نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ بنائے رکھے، اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آج بڑی فضیلت والا دن ہے، آج ہے جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری محبت کا ایک انوکھا انداز ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پہلے دیکھتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری محبت کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج کی حدیث مبارکہ بہت خوبصورت ہے۔ حدیث مبارکہ سبھی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن کچھ حدیث مبارکہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہمیں نصیحت کرتی ہیں کہ ہم نے اس معاشرے میں کس طرح رہنا ہے۔ تو آج کی حدیث مبارکہ بھی بالکل سیم ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا۔ جامعہ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 1920۔ یہ اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے ایسا انسان جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے، یعنی کہ اپنے سے کم عمر لوگوں پہ شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ان کی رہنمائی نہ کرے، اور بڑوں کا عزت و احترام، اگر فرض کرے اختلاف بھی ہو تو عزت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ ان کا جو احترام ہے وہ ہم پہ واجب ہے، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے چچا، ہمارے دادا، ہمارے ماموں، ہماری خالائیں، پھپھاؤں اور ممانیاں، اور جتنے بھی ہمارے ریلیٹیو بڑے ہیں ہم سے، اگر کوئی بات ہمیں ایسی کہتے ہیں جو ناجائز ہے، جو بری ہے، تب بھی ہم ان کے سامنے ایسی لینگویج یوز نہ کریں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہماری زندگی ہے، ہم جس طرح مرضی جئیں۔ یا آج کل کی جو نیو جنریشن ایک اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ سمجھدار ہیں، اور ہم اپنی سمجھ کے مطابق ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، تو اس حوالے سے وہ تھوڑے سے بدتمیز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم حق کی بات کرنے والے ہیں، اس لیے ڈٹ کے بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے ہم سے، یعنی کہ وہ مسلمانوں میں شمار ہی نہیں ہوگا جو چھوٹوں سے محبت نہیں کرے گا اور بڑوں کی عزت و شرف کو نہیں پہچانے گا۔ بڑوں کی عزت و شرف کا پہچاننے کے لیے لازمی سی بات ہے ہم قرآن حدیث پہ عمل کریں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے لاڈلے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے تھوڑے سے بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں ان کی اگر کوئی ایسی بات ہو تو انہیں محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ غلط بات ہے، ایسے کرنا اسلام کے دائرہ کار سے باہر نکلنا ہے، یہ حدود ہماری نہیں ہے۔ تو لازمی سی بات ہے آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات پہ اثر کرے گا۔ اگر آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اور آپ ان کو خاموش کروا دیں گے کہ تم نے بولنا نہیں ہے کسی معاملے میں، اپنے بچوں کی لازمی سنیں، ان کے فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر تو ان کی فیلنگ ناجائز ہے تو ان کو سمجھائیں کہ بیٹا اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو ہمارا یہ اعزاز نہیں ہے کہ ہم برائی کی طرف جائیں۔
ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں غیر مناسب ہیں، ہمیں ہمارا یہ معیار بھی نہیں ہے اور ہمیں زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم ایسے گناہوں کے دلدل کی طرف جائیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بری طرح، ہماری نیو جنریشن بری طرح اس دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ یہ موبائل کی دلدل، یہ سوشل میڈیا کی دلدل، یہ ایسی دلدل ہے کہ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اس میں بری طرح انوالو ہیں۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی کوشش کیا کریں اور دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے ملائے ہی نہ جو ہمیں گناہوں کی دعوت دے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے دور کر دے جو ہمارے لیے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ایسے ہی اپنے بچوں کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ بچوں کے ذہن میں کسی اور کا ڈر ڈالنے کے اللہ کا ڈر ڈالیں، کیونکہ یہ ایسا ڈر ہوگا کہ آپ کے بچے تنہائی میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ آپ کے بچوں کو پتہ ہوگا میں کہیں بھی چلا جاؤں، میں کہیں بھی چلی جاؤں، میرے اوپر میرا رب نگران ہے اور وہ ہر وقت مجھ پہ اپنی نگاہیں فوکس کر کے بیٹھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میری خشیت سے ڈر کے اپنی برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ اس کے محبوب بندوں میں ہم شامل ہو جائیں، اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں ہم روٹین کی کلاس کی طرف۔ آج ہم انشاءاللہ 2 آیت مبارکہ کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون، وہ ارادہ کریں گے، یہ کہ یخرجو، وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے، وما، حالانکہ نہیں ہم وہ بخارجین، ہرگز نکلنے والے، منہا، اس میں سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب ہے، مقیم، ہمیشہ رہنے والا، والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، فقطعوا، تو سو کاٹ ڈالو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، بدلہ ہے، بما، اس کا جو، کسبا، ان دونوں نے کمایا، نقالم، عبرت ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، سب پہ غالب، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری 2 آیت مبارکہ۔ اب ہم ان کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، را، واو، دال، اس کا روٹ ورڈ ہے، بخارجین، ہرگز نکلنے والے، خا، را، جیم، اس کا روٹ ورڈ ہے، مقیم، ہمیشہ رہنے والے، قاف، واو، میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، سین، قاف، را، فقطعوا، سو کاٹ ڈالو، قاف، تو، عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، نقالم، عبرت ہے، نون، قاف، لام، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس میں ہرگز نہیں نکلنے والے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ آخرت کے عذاب کا منظر ہے، جہاں کفر کرنے والے آگ سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں مگر بھاگ نہیں سکتے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں۔ اس منظر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا احساس دلایا ہے کہ اس کے فیصلہ، اس کا حکم فیصلہ کن ہے، کل جاری ہو جائے گا تو بچ نہیں پاؤ گے، آج کیوں نہیں مان رہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون۔ جب وہ کبھی ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو ان کو لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ کفر وہ بدقسمتی ہے جس کی تلافی ساری کائنات دے کے بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو اس دنیا کی حقائق سے منہ پھیرتے ہیں اور حشر میں شفقت و رحمت کے چشموں کو سوکھا پائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جہنم کے عذاب سے مقیم سے باہر نکل سکیں۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ اور اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسرے کی قابل احترام مال اس کی رضامندی کے بغیر خفیہ طریقے سے ہتھیارتا ہے۔ چوری کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے جو بدترین سزا کا موجب ہے، یعنی کہ دایاں ہاتھ اس کا کاٹنا، جیسے کہ بعض صحابہ اکرام کی قرات میں آتا ہے کہ ہاتھ کا اطلاق کلائی کے جوڑ تک ہتھیلی ہوتی ہے۔ اگر چور چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کے بعد تیل میں داغ دیا جائے تاکہ رگیں مست ہو جائیں اور خون رک جائے۔ پہلی بار چوری کرے تو دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری بار چوری کرے تو بایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر تیسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر چوتھی بار چوری کرے تو اس کے بایاں پاؤں کاٹ دو۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ قطع ید کی جو ہے سزا کی کیا شرائط ہے، یعنی کہ ایسے چور کی سزا کی حد کیا ہے؟ کس قدر قیمت رکھنے والی چیز کی چوری ہے؟ محفوظ کیے ہوئے مال کی چوری کے لیے ہو، مجنون نابالغ کی چوری پر اس کی اطلاق نہیں ہے، اس طرح شبہ چیزیں نافذ نہیں کی جائیں گی۔ کسی کی بیوی بچے یا ملازم اگر مال میں سے کچھ چوری کر لے تو یہ قانون کے دائرے سے الگ ہے۔ جس مال میں چوری کرنے والا حصہ ہو وہ مال اس کی حفاظت یا امانت میں ہو تو اس میں چوری کی حد نہیں لگے گی۔ حد سرقہ نفاذ والا دارالسلام ہونا شرط ہے۔ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کا اطلاق کتنے نصاب پر ہے؟ نصاب چوری کے ہاتھ کاٹنے کے لیے مال کا سرقف کا نصاب ہونا ضروری ہے۔ یہ نصاب کم سے کم 1/4 دینار یا 3 درہم یا ان میں سے کسی ایک کے برابر ہو۔ مال مستحقہ اگر اس نصاب سے کم ہو تو چوری کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ شاید یہ سرقہ اور اس کے معنی سے ماخوذ ہے کیونکہ لفظ سرقہ سے مراد ہے کہ کوئی چیز اس طریقے سے نہ لی جائے جو اس کے اعتراض میں ممکن نہ ہو اور اسی وقت ہی ہوگا۔ مال کی حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہو، اگر مال کی حفاظت کے ساتھ نہ رکھا گیا ہو تو اس مال کو لینا شرعاً سرقے کے زمر میں نہیں آئے گا۔ چوری کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ مال محفوظ جگہ سے اٹھایا گیا ہو۔ یہاں مال کی حفاظت سے مراد حفاظت ہے جو عادتاً کی جاتی ہے۔ چوری سے اگر کسی ایسی مال کی چوری ہو جو حفاظت میں نہ ہو تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسلام میں چور کی سزا اتنی کیوں رکھی ہے؟ اسلامی ریاست میں ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جس میں متعدد شخص چوری کرنے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ اسلامی ریاست میں اپنے باشندوں کی معاشی کفایت، اخلاقی تربیت اور درست طرز عمل کا اختیار کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ اسلام کے ہر فرد کو زندہ رہنے اور زندگی کی بقا کی تمام وسائل
استعمال کرنے کے لیے اختیار دیتا ہے۔ اگر ایک فرد اپنی ضروریات کی کفایت نہیں کر سکتا تو اس کا یہ حق اسلامی معاشرے پر عائد کیا گیا ہے کہ وہ اس کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرے۔ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کے تمام لوگوں کو روزگار فراہم کرے جو کام کے قابل ہوں۔ اسلامی حکومت کے لوگوں کا کام کرنے کی تربیت بھی دے، مواقع اور کام کرے کے اوزار بھی فراہم کرے۔ اسلام دولت کے ارتکاز پر پابندیاں عائد کرتا ہے۔ صرف حلال ذرائع سے دولت کمائی جا سکے۔ اسلامی معاشرے میں جو شخص دولت کماتا ہے، سود نہیں کھاتا، دھوکہ نہیں دیتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، مزدوروں کو مزدوری نہیں مارتا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسلامی معاشرے کو ٹیکس بھی ادا کرتا ہے، ایسے شخص کا حق ہے کہ اس کے مال کو چور اور ڈاکوؤں کے تحفظ اور اسلامی ریاست سے اس کی تحفظ دینے کی پابند ہو۔ اگر ایسے حالات میں جبکہ ہر ایک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، مالدار نے مال حرام راہ سے جمع نہیں کیا، پھر چوروں کو کھلی چھوٹ دے دی یا ایسی سزا دینا جو نہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو اور چور کو نہ چوری سے باز رکھی، اسلامی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے قطع ید کی سزا رکھی ہے تاکہ جسم پر جرم کے آثار موجود رہیں، تاکہ اس کی وجہ سے سب عبرت پکڑیں اور چور بھی اپنے ذہن میں اس حادثے کو حاضر رکھے کہ آئندہ چوری سے بچ جائے۔ جزاء بما کسب، یہ اس کا بدلہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی کہ یہ چور کے لیے اس کی چوری کا بدلہ ہے، یہ اس کی سزا ہے کیونکہ اس نے ان لوگوں کا مال چرایا ہے۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں سے اپنی چادر کا تکیہ بنا کے اپنے سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آہستہ سے اس نے وہ چادر آپ کے نیچے سے کھینچ لی۔ اتنے میں سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی اور اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس پر سفیان کو اس آدمی پر ترس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے قصور معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہیب، یہ سفیان بن امیہ کی کنیت تھی کہ تم نے اسے ہمارے ہاں لانے سے پہلے کیوں نہیں معاف کر دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں ایک دوسرے کو حدود معاف کر دو، پھر جب مقدمہ مجھ تک پہنچے گا تو حد واجب ہو جائے گی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چلے گے تو اس پہ پھر وہ حد لگ جائے گی۔ نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹ دینے کی سزا دیگر لوگوں کے لیے تلبیہ اور ڈراوا ہے۔ اس تلبیہ سے دیگر لوگوں کو تنبیہ ہے اور اس سے دیگر لوگوں کو چوری کرتے ہوئے یا کرنا چاہتے ہیں تو وہ چوری سے باز آ جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت کی ہے کہ ایک انڈا چراتا ہے اس کے ہاتھ کاٹا جائے، ایک رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ تھا جس پر چوری کی تھی۔ قریش کے لوگوں نے اہمیت اختیار کر لی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس معاملے کو کوئی بات کر سکتا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیارے ہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر کے ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حدود کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اسی طرح گمراہ ہوئے ہیں، جب ان پر کوئی بڑے آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، لیکن کمزور چوری کرتا تھا تو اس کی حد قائم کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کاٹ دیتے۔ صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری یہاں پہ کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ ہے کوئی ایسے معاشرے میں ہمارا ایسا کوئی حکمران، ایسا کوئی بڑا نیک انسان
جو کہے کہ میں اپنے بیٹے کو بچوں کو بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، جو سزا میں دوسروں کے لیے منتخب کروں گا وہی سزا جو ہے میں اپنی اولاد کو بھی دوں گا۔ اپنی اولادیں باہر یورپ میں بیٹھی ہیں اور پاکستان میں آ کے دوسری کو اولادوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ اپنی اولاد کو یہاں پہ لائیں اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی وہ معاملہ کریں جو دوسری واللہ عزیز الحکیم۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب وہ تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو بن رہا ہے، یہاں پہ نیٹ کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے تو اس وجہ سے کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ اب آ رہی ہے آواز؟ بتائیے گا مجھے ذرا۔ چلیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ اصل میں نیٹ کا ایشو ہے نا بہت زیادہ پاکستان میں چل رہا ہے، اللہ ہدایت دے پاکستانی حکمرانوں کو بھی اور نیٹ ورک والوں کو بھی۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے چوری کی سزا قطع ید مقرر کی ہے۔ ہاتھ کاٹنے میں حکمت یہ ہے کہ اس مال کو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ عزیز ہے، وہ اپنے احکامات کو نافذ کر کے کرنے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انتقام میں قوی ہے اور اپنی شریعت کے حکمت کو نافذ کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آج جمعۃ المبارک ہے اور آج کے ٹائم ایک ایسی سعادت کی گھڑی ہوتی ہے جس پہ تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے رب کریم، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، ہماری کمیوں کو تاہیوں کو تو معاف فرما دے، ہمارے اندر جو بھی عیب ہے تو جانتا ہے بہتر، ہمارے عیبوں کو خوبیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہماری جو خطائیں ہیں تو نہیں معاف کرے گا تو کون ہم سے معاف کرے گا۔ اے رب کریم، ہماری کمیوں کو تاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو تو معاف فرما کے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، ایسے لوگوں سے ملا دے جو تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرما دے جو تیرے بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے۔ اے رب کریم، اس قرآن کے لیے ہمیں چن لے، اس قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہم پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ کرنا۔ اے اللہ قبر کی تنہائیاں، قبر کے اندھیرے بہت خوفناک ہیں۔ اے رب کریم، تو ہی ان سے بچا سکتا ہے۔ اے اللہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ہماری بالکل تیاری نہیں ہے آخرت کی نہ قبر کی۔ اے اللہ ہمیں اپنی قبروں کو سنوارنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کے لیے فکر مند کر دے، ہماری آخرت کی تیاری نہیں ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو تو نے سلیبس ہمیں بھیجا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کے امتحان کو کامیابی سے پاس کر سکیں۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے لے کے جانا۔ اے اللہ تیرے فرشتے ہمیں یہ کہہ کے پکارے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے رب کریم ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ خاص طور پہ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اے اللہ اولاد والوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما اور ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں، اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ خاص طور پہ یا اللہ میری اسٹوڈنٹ ہیں، بہت ساری ایسی بچیاں ہیں
جو قرآن پڑھ رہی ہیں، تیرا دین سیکھ رہی ہیں، اے اللہ بے اولاد ہیں، اکثر دعا کے لیے کہتی ہیں اے رب کریم، اے اللہ تو ان کی گودوں کو بھر دے، اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ آج کی دعا پہ کن فرما کے میری تمام اسٹوڈنٹ کی جو دلی مراد ہے، اے اللہ ان تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی زیارت ہمیں کروا دے، اے اللہ جنہوں نے کیا ان کا قبول فرما اور بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ابھی تک تیرے گھر کی زیارت نہیں کی، دل میں تڑپ ہے، محبت ہے، اے اللہ ان کو بلا لے۔ اے اللہ تیرے گھر کی رونقیں ہر مسلمان کی نصیب میں ہوں، خاص طور پہ میری اسٹوڈنٹ جتنی بھی پڑھتی ہیں، اے اللہ ان تمام کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے قرآن کے ساتھ جڑی ہیں ان کے لیے تحفہ بھیج دے، یہ اپنے گھر کی زیارت جو ہے ان کے لیے تحفے کے طور پہ انہیں عطا کر دے۔ اے رب کریم جو صدیقۃ القرآن انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اے رب کریم ان کو شرح صدر نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو صدقہ جاریہ اپنے والدین کے لیے اور میرے لیے بنا دے۔ اے اللہ جو اس کار خیر میں تیرے بندوں کے لیے کام کر رہی ہیں، صدیقۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کی جو ڈونیشن ٹیم ہے، اے رب کریم ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ تیری بندیاں اپنی اوقات سے بڑھ کے تیرے راستے پہ خرچ کر رہی ہیں، اے رب کریم تو ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں والا مقام عطا فرما۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے جو میرے راستے پہ خرچ کرتا ہے میں 700 گنا تک بڑھا کے عطا کرتا ہوں اور اس سے بھی بڑھ کے عطا کرتا ہوں۔ اے اللہ تو ان کو اس دنیا میں بھی 700 گنا سے زیادہ عطا فرما اور آخرت میں بھی اس سے زیادہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی عمروں میں، ان کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے کوئی مسائل ہیں، ان کی تنگ دستیاں ہیں، ان کے لیے کوئی پریشانی والا معاملہ ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اے اللہ تیرا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تیرے بندوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ اے رب کریم اگر ہم تیرے لیے، تیرے بندوں کے لیے غلامی والا یہ جو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، اے رب کریم اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں اس ذمہ داریوں کا جو ہے ہم پہ ہمیشہ اعتماد اور بھروسہ لوگوں کا رکھنا۔ اے اللہ لوگوں کے لیے ہم احسان کرنے والے بن جائیں، احسان جتلانے والے نہ بنیں۔ اے رب کریم ہم جن کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں، اے رب کریم تو بہتر جانتا ہے ہماری نیتوں کو۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو تو قبول فرما اور ہمیں ریاکاری سے اور احسان جتانے والے سے بچا کے رکھنا۔ اے رب کریم اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندیاں ہیں، پر تیرے نبی سے محبت کرنے والے، تیرے قرآن سے محبت کرنے والے، تیرا خوف ہمارے دلوں میں ہے۔ اے اللہ ہماری اگر کمی کوتاہی کوئی ہو جاتی ہے جانے انجانے میں، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے تو معاف فرما دینا۔ اے اللہ آخرت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، اے اللہ تیرے قرآن چیخ چیخ کے پکار پکار کے ہمیں بتا رہا ہے کہ تیرا رب بڑا بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یا اللہ تیرے قہر سے، تیرے غضب سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اے اللہ تو اپنے جبار اور قہار والی صفت ہمارے سامنے نہ رکھنا۔ اے اللہ تو رحمان اور رحیم بن کے ہمارے سامنے آنا۔ اے اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہترین بنا دینا۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے مجھ سے جو مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم اپنے لیے ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری رضاعت کا راستہ مانگتے ہیں، اے اللہ تیری خوشنودی مانگتے ہیں، اے اللہ تیری خشیت اپنے دلوں میں بھرنا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم تو ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو اپنے غائب کے خزانوں سے عطا فرما۔ اے اللہ جو ندار ہیں، مخلص ہیں، اے اللہ تو ان کے حالات پہ رحم فرما دے۔ جو قرض دار ہے اللہ اپنے خزانوں سے ان کا قرضہ جو ہے قرضے کی ادائیگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس دنیا سے فانی سے جب رخصت ہوں تو ہم سب ایسے ہی قرآن کے ساتھ جڑے ہوں۔ اے اللہ طالب علمی والے دور سے
زندگی ہماری طالب علمی والی دور سے گزر کے تیرے تک پہنچے۔ اے اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما دینا۔ اے اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں عطا کر، جو نہیں مانگ سکے، جو ذہن میں نہیں آ رہا ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کبھی بھٹکنے نہ دینا۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رکھنا۔ اے اللہ ہمارا ایمان کا لیول کبھی بھی کمزور نہ ہو۔ اے اللہ ہمارا جینا مرنا صرف تیرے لیے ہو، ہماری محبتیں ہماری نفرتیں صرف تیرے لیے ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔